یہ کتاب تحلیل نفسی جو کہ حزب اللہ خان نے 1958 میں لاہور میں لکھی تھی۔ حزب اللہ خان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے کی تحصیل کراچی سے ہے۔ یہ عنایت اللہ خان گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ تھے صوبہ KPK کے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ قائم کیا جن کا تعلق کراچی سے ہے تاکہ وہ ان کے متعلق معلومات دیں، لیکن کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو ان کی تاریخ وفات یا پیدائش یا ان کی جو آخری عہدہ تھا اس کے متعلق بتا سکے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی قابل شخصیت ہے، لوگوں میں شعور کی اتنی کمی ہے کہ وہ انہیں نہیں جانتے اور ان کے بھائی کو جانتے ہیں جو کچھ عرصہ وزیر اعلیٰ رہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں لوگ کی یہ حالت ہے کہ علمی آدمی کو نہیں جان سکے۔ بہرحال یہ کتاب انہوں نے 58 میں لکھی تھی اور اس وقت کے حساب سے یہ پاکستان میں پہلی کتاب ہے جو سائیکو انالیسس پہ لکھی گئی، یعنی اردو میں اس کو تحلیل نفسی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں سگمنڈ فرائڈ جو آسٹریلیا کا رہنے والا تھا، یہ ان کی ریسرچ پر مبنی رپورٹ ہے۔ یہ سگمنڈ فرائڈ 1856 میں پیدا ہوئے ویانا میں، آسٹریلیا، اور 23 ستمبر 1939 کو ان کی وفات ہوئی۔ یہ اس سائیکو انالیسس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے۔ سائیکو انالیسس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لاشعور میں جو کچھ ایسا مواد ہوتا ہے جو اندر سے انسان کو کھا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں پاگل پن آ جاتی ہے، تو یہ اس گندے مواد کو نکالنے کا ایک طریقہ انہوں نے بتایا تھا، جس کو سائیکو انالیسس کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تھیوری آف پرسنالٹی ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے آدمی کے دماغ کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے جو ٹاپک ڈسکس کیے، انسان کی پرسنالٹی کیا چیز ہے، اس میں خرابیاں کس طرح ہونے لگتی ہیں، تو انہوں نے اس کو نفسیاتی زبان میں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہوتی ہے ایڈ، ایڈ، اس سے آگے جو ہے دوسرا جو ہے ایگو ہوتا ہے، پھر سپر ایگو۔ ان تینوں چیزوں کے اردو میں ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ انگریزی میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایڈ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے خیالات کسی غلط کام کے لیے ابھرتے ہیں۔ مثلا ہم کسی سے کھانا کھینچ کے لینا چاہتے ہیں، مثلا کسی کی چیز اچھی لگی تو ہم چوری کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی برائی ہو تو اس ایڈ سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری چیز ایگو ہے۔
یہ اس برائی کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ سپر ایگو کا ہے۔ سپر ایگو یعنی اس میں اخلاقیات بھرے ہوئے، جس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ہر اچھی چیز کو پسند کرتی ہے اور بری چیز سے انسان کو روکتی ہے۔ لیکن ایگو جو ہے وہ ایک درمیانی پوزیشن ہے۔ ایک طرف سے ایڈ جو ہے برائی کی طرف زور لگاتا ہے، سپر ایگو جو ہے وہ برائی کے مخالف ہے۔ انسان کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں ایگو جو ہے ان دونوں میں بیلنس پیدا کرتی ہے۔ یعنی آپ نے برائی سوچی اور سپر ایگو نے رکاوٹ ڈالی، اور ایگو نے اس رکاوٹ کو ختم کر کے ان دونوں میں صلح صفائی کر دی، تاکہ نہ برائی نہ رہے اور نہ اس میں اتنی ایمانداری آ جائے، بلکہ درمیانی پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایگو۔ تو یہ تو اس کی ابتدائی باتیں ہیں، لیکن اصل تحریر جو ہے وہ ابھی ہم شروع کریں گے۔ تو یہ ہے کافی لمبی چوڑی کتاب ہے، 700 صفحوں کی ہے۔ ہم کوشش کریں گے جو خاص چیزیں ہیں وہی آپ کو بتا سکیں۔ حزب اللہ خان نے اس کتاب پہ بڑی محنت کی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہے اس سے دلچسپی نہیں دیتے، اور نہ ہی اس کو کبھی پڑھنے کی کسی نے زحمت اٹھائی ہے۔ اب سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ شعور کیا ہے، شعوری حقائق کیا ہے، لاشعوری مواد کا ہم پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کیسے ہماری بے یار و مددگار زندگی کی ڈگمگاتی ناؤ کو ناخدا بن جاتا ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم لاشعور کی بات کریں، یہ ضروری دکھائی دیتا ہے کہ ہم نفس، مائنڈ اور اس کے مختلف اجزاء یا پہلوؤں کا ذکر کریں۔ نفس دنیا علم کی ان خوش نصیب یا سیاہ بخت چیزوں میں سے ہے جن کی جامع اور مکمل تعریف نہیں کی جا سکی۔ اس کی تصحیح ہوئی، اسے محسوس بھی کیا گیا۔ ویسے اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، مگر اسے بیان کرنے میں ان گنت مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ نارنجی کی مٹھاس ہلکی سی فرد بخش ترسی محسوس تو کر سکتے ہیں، مگر اس وقت کا تصور کیجیے جب آپ کو نارنجی کا مزہ ایک ایسے شخص کو سمجھانے میں ہو جس نے کبھی نارنجی چکھی ہی نہ ہو۔ اس صورت میں سوائے ہونٹوں پر زبان پھیرنے اور منہ میں پانی بھر لانے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس مشکل کو کسی نے یوں حل کر دیا تھا کہ ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ تاہم اس سے بھی انکار نہیں کہ مفکروں کی انتھک کوشش بیکار نہیں گئی، اور نفس کی ماہیت بیان کرنے کی دوڑ میں ان کے
قدم کبھی کبھی حقیقت کی سرحد پر جا پڑے، اس بیان میں بہت حد تک معلوم ہو جاتا ہے کہ نفس کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ خالص فلسفہ سے یا کسی اور علم کے نزدیک نفس خواہ جو کچھ ہو تو ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ ہم نے اسے نفسیات کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے نفس نہ مادہ شے ہے جو ہمارے قلب میں چلتی پھرتی ہے اور جو حرف عام میں سوتے وقت ملکوں کی سیر کراتی ہے، اور نہ ہی یہ کسی انفرادی شے کا نام ہے۔ نفس نام ہے دماغ کے ان اعمال و افعال کا جو عبارت ہیں ادراک، احساس اور ارادیت سے۔ انہی تین چیزوں میں جذبات، محسوسات، تصورات، تخیلات، رجحانات، ہیجانات اور مہجات سمو جاتے ہیں۔ اس مجموعے کا نفس نام پڑ گیا ہے۔ یہ ذرا پیچیدہ بات ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ خالص فلسفہ کا یا کسی علم کے نزدیک نفس خواہ جو کچھ ہو سو ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ ہم نے اسے نفسیات کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے نفس نہ مادی شے ہے جو ہمارے جسم میں چلتی پھرتی ہے اور جو حرف عام میں سوتے وقت ملکوں کی سیر کراتی ہے، اور نہ ہی یہ کسی انفرادی شے کا نام ہے۔ نفس نام ہے دماغ کے ان اعمال و افعال کا جو عبارت ہیں ادراک، احساس اور ارادیت سے۔ انہی تین چیزوں میں جذبات، محسوسات، تصورات، تخیلات، رجحانات، ہیجانات اور مہجات سمو جاتے ہیں۔ اس کے مجموعے کا نام نفس پڑ گیا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جامع تعریف سیگمنڈ فرائیڈ نے کی ہے۔ اس کے خیال میں نفس ایک نفسیاتی آلہ ہے جس کی اصل خواہ وہ شعوری ہو یا لاشعوری، چاہے فرد کو اس کا علم ہو یا نہ، اس کے اندر ہی اندر ہزاروں خواہشات اور مزاحمتوں، پسندیدگیوں اور ناپسندیدگیوں، امید و بھرم، محبت اور نفرت کی کھینچا تانی لگی رہتی ہے۔ یہ درست ہے کہ مندرجہ بالا تعریف سے نفس کو مکمل طور پر سمجھ لینا ناممکن ہے، تاہم کم از کم اس قدر تو آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میرے نفسیات نفس کو کیا سمجھتے ہیں، اور علم النفس میں نفس کس شے سے عبارت ہے۔ علم النفس یعنی سائیکالوجی اصل میں دو یونانی لفظوں سیکی اور لوگاس کا مرکب ہے۔ اول، ذکر کا مفہوم روح اور
مؤخر ذکر کا الفاظ ہے، یعنی روح کے متعلق بات چیت، چونکہ بات چیت سے ہی علم پیدا ہوتا ہے، لہذا علم ہی کہا جاتا ہے۔ اس نفس کے بھی چند مخصوص اجزاء یا پہلو یا مظاہر ہیں جنہیں کہ ماہرین نفسیاتی مقامات سے کہتے ہیں، یعنی الف شعور، ب قبل شعور، جیم لاشعور۔ نفسیاتی مقامات کا یہ نظریہ فرائڈ نے ابتدا میں وضع کیا تھا۔ جوں اس کے تجربات کا دامن پھیلتا گیا تو اس نے اسی کے ساتھ ایک اور بنیادی نظریہ بھی قائم کیا اور ترکیب نفس میں 3 مختلف ناموں کو شامل کر دیا، یعنی الف انا، ب فوق الانا، جیم عید۔ یہ دونوں نظریات کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں، برکاف ان کا ذکر بعد میں ہوگا۔ سب سے اول ہم پہلے نظریے کو لیتے ہیں، شعور کانشس۔ شعور کانشس، دیکھیے اب میں لکھ رہا ہوں، مجھے اس کا شعور ہے، کاغذ کتابیں میز پر دھری ہیں، میرے کمرے میں چڑیا چوں چوں کر رہی ہے، ان چیزوں کا مجھے شعور ہے اور انہیں نفس میں لانے کے لیے مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ یہ سب بے روک توجہ کی کرشمہ آفرینیاں ہیں۔ بالفاظ دیگر شعور ہمارے تجربے یا ذہنی فعل کا وہ حصہ ہے جس کا ہمیں ایک وقت میں ذاتی علم ہوتا ہے۔ ایک چیز میرے سامنے آ گئی، مجھے اس کا شعور بلا کسی کاوش کی ہو گیا، نہ کسی کا احسان، نہ کسی کی محنت۔ قبل شعور پری کانشس، لیکن جب میں نے کسی شے یا واقعے کو یاد کرنے لگتا ہوں تو میں بزور یا ہلکی سی کوشش سے اسے شعور میں لا سکتا ہوں۔ میں یہ یاد کر سکتا ہوں کہ اگرچہ میری میز پر دھری ہوئی کتاب کسی دکان میں نہیں پڑی، تاہم یہ کتاب میں نے لاہور میں ایک کتب فروش سے لی تھی۔ اب یہ کسی شیشے کی الماری میں نہیں تو نہ صحیح، مگر میں نے خریدتے وقت ویسی الماری سے اٹھائی تھی۔ یا جو چڑیا کی چوں چوں کرتے سنتا ہوں تو مجھے سجاد حیدر یلدرم کی چڑے کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سجاد حیدر لکھتے وقت یا چڑیا کو سنتے وقت میرے ذہن میں نہ تھا، مگر خیال کا تانتا کچھ ایسے بندھا کہ وہ بے اختیارانہ یاد آ گیا اور مجھے اس کا شعور ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تھا کہاں؟ آخر یہ لاہور کی خرید و فروخت اور چڑیا کی کہانی تھی کہاں؟ یہ خیالات میرے قبل شعور میں تھے، لہذا قبل شعور ہمارے تجربے یا نفس کا وہ حصہ ہے جس کے واقعات کا ذاتی علم ہمیں ارادی یا اختیاری توجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کے ایسے واقعات
بھرے پڑے ہیں، جنہیں کے شعور میں لانے پر فرد کا بس چلتا ہے، اور اسے فرد کی عام یادداشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر شعور دیکھے ہوئے حال کے فعل سے تعلق رکھتا ہے تو قبل شعور کا تعلق ماضی کے ان افعال سے ہے جو فرد کی اپنی کوشش سے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے لٹکی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرا شعوری تجربہ ہے۔ اگر مجھے اسے دیکھ کر اس مصور کی دوسری تصاویر جو سامنے نہیں ہے یاد آ جائیں تو یہ میرا قبل شعور تجربہ ہے۔ وہ غیر موجود تصاویر میرے سامنے نہ سہی میرے قبل شعور میں ضرور آئے، جنہیں میں نے شعور میں بآسانی لا سکتا ہوں۔ لاشعور انکانشسنس، لاشعور انکانشسنس۔ اس کے علاوہ چند ایک واقعات یا تجربات ایسے بھی ہیں جو نہ تو ہلکی اور نہ بھاری کوشش کے باوجود ذہن میں آ سکتے ہیں۔ آپ اس کا آسان جواب نہیں یوں دیں گے کہ جو واقعات آپ کو یاد نہیں آ رہے وہ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے انہیں نفس سے کھلٹ کر پھینک دیا ہے اور وہ اب نفس میں رہے نہیں، یا یہ کہ ایسے واقعات آپ کی زندگی میں کبھی رونما ہوئے نہیں۔ لیکن یہ جواب کسی صورت بھی تسلی بخش نہیں۔ اصل میں ایسے واقعات آپ کے لاشعور میں پڑے ہیں اور جو مخصوص تکنیک اور ماحول سے شعور میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس میں ہے کہ رینڈم ہارویسٹ میں چارلس رینیئر اپنی بیوی بچے گھر بار بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ باحیثیت سیکرٹری کام کرتی ہے، مگر اسے پھر بھی کچھ یاد نہیں ہوتا۔ آخرکار اس جانی پہچانی راہوں سے گزارا جاتا ہے، پرانی یادیں لوٹ آتی ہیں، خلیج پاٹ جاتی ہے، ماضی اور مستقبل کا میل ہو جاتا ہے، یہ اور خاوند بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ آخر یہ بھولی بسری یادیں کہاں تھیں اور وقت سے پہلے شعور میں کیوں نہ آئیں؟ یہ سب لاشعور اور اس کے مختلف بندھنوں کی کارستانی ہوتی ہے۔ یوں جانتے ہیں کہ لاشعور ہمارے تجربے کا وہ حصہ ہے جس کا علم ہمیں ذاتی طور پر لاکھ توجہ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق ماضی کے ان افعال سے ہے جو سوائے مخصوص طریقوں اور ذرائع کے شعور میں نہیں لائے جا سکتے۔ لاشعور کو آپ بھولے ہوئے خوشگوار واقعات کا مال گودام بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں سے واقعات مخصوص تکنیک سے باہر لائے جا سکتے ہیں۔ آپ باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر ایک پھول پر پڑتی ہے اور بے اختیارانہ جھک کر اسے سونگھنے لگتے ہیں، مگر کیوں؟ پہلے آپ کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی،
کیونکہ اندر ہی اندر خیالات کی چھین جھپٹ شروع ہو جاتی ہے، مگر جوں آپ بلا کسی مزاحمت کے سوچتے جائیں گے پردے اٹھنے لگیں گے اور ماضی کی وہ تصویریں ننگ دھڑنگ آپ کی آنکھوں میں پھر جائیں گی اور تصورات کا تانا بانا کچھ ایسے بن جائے گا کہ ہوتے ہوئے 30 برس کے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں۔ ان میں بہت سی لڑیاں ان واقعات کی ہوں گی جو حسرت ناکام لیے ہوئے ہوں گی اور جسے آپ کے شعور کو ماضی میں بری اور ناخوشگوار محسوس ہوئی ہوں گی اور اس کے لیے انہیں اسے گودام میں پھینک دیا۔ آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات آپ بھول گئے تھے، لیکن یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ ذہن کے پردوں سے بالکل مٹ نہیں گئے تھے، وہ آپ کے لاشعور میں پڑے سوئے تھے کہ کوئی ایسی تحریک وجود میں آئے، کوئی ایسا محرک اس ذہنی جمود کو توڑے کہ یہ سب واقعات یکے بعد دیگرے چیلنج کرتے ہوئے شعور میں آدم کے۔ ابتدا میں نفس کو دو اجزاء یعنی شعور اور لاشعور میں تقسیم کیا گیا تھا اور ان دو میں سے زیادہ اہمیت محض لاشعور کو دی گئی، کیونکہ اسی پر انسان کی زندگی اور افعال و کردار کا زیادہ انحصار ہے۔ شعور تو خیر سادہ سی چیز ہے جو حال کے واقعات محسوس کرتا ہے اور بس، مگر لاشعور کا سلسلہ واقعی سخت پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے، جسے سمجھنے کے لیے نہایت احتیاط اور فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان لاشعوری یا دھکیلے ہوئے واقعات میں خاصا فرق ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو معمولی سے شعوری کوشش سے ذہن میں اتر آتے ہیں، بعض واقعات لاشعور میں پڑے رہتے ہیں اور کسی مناسب و موزوں تحریک پر شعور میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کسی نے ایک کتاب تحفتاً دی جس کی جلد سرخ تھی، رفتہ رفتہ آپ اسے بھول گئے ہیں، بہت عرصے بعد اب محض سرخ کپڑا دیکھنے میں ہی پھر سرخ کپڑے سے تصورات بنتے بنتے آپ اس کتاب کا خیال آ جاتا ہے، اور پھر اس دوست کا، پھر اس وقت جب آپ ملے تھے، اس طرح یہ لامتناہی سلسلہ خیالات قائم ہو جاتا ہے۔ جب غالب نے ایک بار لالہ و گل دیکھے تو اس میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے خیالات نہ جانے کہاں کہاں تک جا پہنچے۔ اس نے سوچا کہ بہت سی اچھی صورتیں لالہ و گل کی شکل میں خاک کی چادر پھاڑ کر ظاہر ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں۔ لیکن ان دو قسم کے واقعات کے علاوہ تیسری قسم بھی ہے۔ ایسے واقعات بہت سخت جان ہوتے ہیں
یہ باوجود انتہائی کوشش کے شعور میں داخل نہیں ہو پاتے اور اندر ہی اندر زہر اگلتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں وہ مجادلے کی صورت اختیار کر لیں تو پھر انتہائی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس صورت میں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ بن جاتا ہے۔ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا اور دماغ اس کی بنیادیں چڑھنے لگتی ہے، کیونکہ اندر جنگ جاری رہتی ہے، آنچ محسوس ہو رہی ہوتی ہے مگر آگ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ہوتی ہے لاشعور کی بے ستون کی جوئے شیر، جو فرادی تیشے کی ضرب کے بغیر سامنے آتی ہی نہیں۔ انہیں دیے ہوئے واقعات جن میں بے انتہا تخریبی قوت ہوتی ہے کو سامنے لا کر اس کی شدت کو کم کرنا جدید نفسیات کا کام ہے، جس عمل کو تحلیل نفسی کہا جاتا ہے۔ یوں کہہ دیجئے کہ انسان کا نفس ایک آئس برگ ہے جس کا ایک حصہ پانی کی سطح پر دکھائی دیتا ہے اور 10 حصے پانی کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال چاہے ہم نفس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں یا 3 حصوں میں، بنیادی نظریے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ شعور، قبل شعور اور شعور لاشعور کی تقسیم سے بات کچھ اس طرح ذہن میں آ جاتی ہے اور ان کی آپس کا تعلق بھی قدرے آسان تر ہو جاتا ہے۔ ان 3 حصوں کے فعل اور تعلق آپ مندرجہ ذیل مثالوں سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ملاقاتی آپ کو ملنے آئے ہیں، ساتھ کے کمرے میں وہ کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جہاں وہ لوگ آ بیٹھے ہیں جو چند ایک منٹ بعد آپ سے ملیں گے یا جنہیں آپ کا عدلی اندر آنے اور آپ سے ملنے کی اجازت دے دی ہے، مگر برآمدے میں ابھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو ساتھ کے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو دھکیلا جا رہا ہے اور شور جاری ہے، مگر آپ کو اس کا علم نہیں۔ آپ تو محض ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو ساتھ کے کمرے میں عدلی کو رشوت دے دلا کے پہنچ چکے ہیں۔ آپ ان میں ایک ایک کو بلا رہے ہیں۔ اب چاہیے آپ برآمدے کی بھیڑ سے بالکل بے خبر کیوں نہ ہو، مگر اس کا نفسیاتی بوجھ تو آپ پر پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ آپ اس دروازے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، آپ کے عدلی اس ہجوم کو پرے دھکیل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس صورت میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ شعور ہے، ساتھ کا کمرہ قبل شعور اور برآمدہ لاشعور۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کوئی فلم دیکھنے چلے ہیں اور ٹکٹ خریدنے کھڑکی پر سب سے آگے کھڑے ہیں، پیچھے آپ کو بہت لمبی قطار دوسرے ٹکٹ خریدنے والوں کی لگی ہوئی ہے۔
کھڑکی ابھی تک بند ہے اور پریشانی کے عالم میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ پر زور پڑ رہا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والے لوگ آپ پر ووٹ ڈال رہے ہیں، مگر وہ مجبور ہیں کیونکہ اصل زور تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں لگا رہے ہیں جو آپ کو اپنی جگہ سے دکھائی بھی نہیں دے رہے۔ اس مثال پر میں آپ پر جو زور محسوس ہو رہا ہے وہ شعور ہے۔ آپ نے مڑ کے 2-3 لوگوں کو دیکھا، یہ آپ کا قبل شعور ہے، اور جو لوگ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے مگر زور لگا رہے ہیں، اصل میں انہی کے زور سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ لاشعور ہے۔ شعور میں کم واقعات ہوتے ہیں اور قبل شعور میں اس سے منسلکہ واقعات، مگر لاشعور ٹھاٹھر مارتا ہوا سمندر ہے جس کے دامن میں ہر قسم کے جانداروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ چیپٹر 1 ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایسا تمام چیپٹر کی عام باتیں پیش ہو جائیں گی۔